ہم کسی کو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ کر دی جاتی ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں یا آتی سر شاید اتنی سمپل ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ مطلب گاڑی نہیں رک رہی تھی اور مار دیا، جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈرائیور کو بھی نہیں مارا، اور اس کا مار سر دیا پھاڑ اتنا دیا. مارا کہ جان سے مار دیا. ٹائر نہیں پھاڑا، ناکا نہیں لگایا، کوئی اسپیکر پہ آواز دے کے نہیں روکا. ایشوز یہ بتایا جا رہا ہے، اسٹیبلش یہ کیا جا رہا ہے کہ گاڑی اس طرح کی کوئی اور گاڑی چوری ہوگی. اس سے آگے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈرگ ڈیل بنانے کی اسے کوشش کی جا رہی ہے. یار ارشد شریف اور ڈرگ ڈیلز، شرم آنی چاہیے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ارشد شریف اور ڈرگ ڈیلز. یہ مارنے والا یار بزدل بھی ہے وہ اور کمزور بھی. بزدل اور کم ظرف اور گھٹیا ہے جس نے مارا ہے. بات سنیں آپ اور میں تو نہیں گئے نا یار پاکستان کو، کہ وہ چاہتا تو یار میں جاب کر سکتا تھا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ واقعہ. ہم 92 میں تھے، ارشد شریف صاحب کو 92 کے آنر نے نا جاب آفر کی کہ 92 میں آ جائیں، اتنا پیکج دیتا ہوں، اتنے پہ آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے جو برا وقت تھا وہ یار کے ساتھ مل کر میں نہیں آتا 92 میں. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ کا چیک رکھا آنر نے کہ یار یہ سیلری آپ کی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس نے بلینک چیک رکھا، اس نے کہا نہیں. تو وہ بندہ یار ڈرگ کی بات کرے گا، کیا بات کرتے ہیں لوگ جمع ہو گئے ان کے بارے میں. حامد صاحب کھڑی باتیں کر رہے ہیں. ان کی والدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. آج ان کی سب سے اہم اس وقت بات جو ہے ان کی والدہ کی ہے. ان کی خواہش کیا ہے؟ میرے بیٹے کو لایا جائے، میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں اور اس کو باعزت تدفین ہو سکے. یہ ایک ماں کی خواہش ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں ہماری پہلی اور اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کی جو دستخطی ہے اس کا حصول، جو کاغذی لوازمات ہیں وہ پوری ہوں، اور فورن آفس کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ کرتا رہا ہے. مجھے یاد ہے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں فورن آفس نے اپنا کردار ادا کیا ہے. انہیں کرنا چاہیے. انہیں ان کی باڈی کی جو پوسٹ مارٹم ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے، جلد از جلد مکمل کر کے ان کی باڈی. پہلا اور امیڈیٹ چیلنج میری نظر میں یہ ہے کہ ماں کو سکون ملے. ہم صاحب اولاد ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ایک باپ کی، ایک ماں کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے. اگلا مرحلہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. وہ یہاں سے گئے، خوشی سے گئے، مجبوری سے گئے، کیوں گئے جی. اور حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ انویسٹیگیشن، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتے، ہم کوئی بے جا کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا. اس کے خاندان نے اس ملک کے لیے اپنا لہو دیا، اور اس نے بھی سچ گوئی کی قیمت غالباً ادا کر دی. اب تحقیق ہم سب پر لازم ہے، سب کا فرض ہے. ان کے کولیگز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یقیناً کریں گے. ان کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی فین فالوئنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو یہ احساس دلوائیں کہ وہ قوم کا بیٹا تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا دوست تھا. اور دوسرا کہ ان کی جسد خاکی لایا جائے، ان کی تدفین ہو سکے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ حقائق سامنے آئے. شاہ صاحب کیا سمجھ رہے ہو، پاکستانی صحافت پر کتنی کاری ضرب ہے یہ؟ بہت بڑی ضرب ہے، بہت بڑی ضرب ہے. اور یہ اگر سلسلہ یہاں نہ تھما، کل کسی کی باری آ سکتی ہے. کوئی محفوظ نہیں ہے، آج کوئی محفوظ نہیں ہے. میں سچی بتاؤں، میں کل عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جب اعظم سواتی تشریف لائے، اور ان کی روادات
سٹنگ سینیٹر ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین جو ایک پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. صحافی محفوظ نہیں ہے. کون محفوظ ہے؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, جس قسم کی معاشی مشکلات کی وجہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کوئی شہری محفوظ نہیں ہے. محفوظ ہے کون؟ کون ہے محفوظ؟ یہ ہے سوال. نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے اس ملک کو وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ جس میں آزادی رائے ہو اور جس میں سب کی حقوق برابر ہو. اور میں خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر سموٹو لے اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور پراپر تحقیقات ہو تاکہ قوم کے سامنے حقائق آئے. اسد قیصر صاحب, ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اہل خانہ سے, کیا تاثرات ہیں ان کی والدہ کے, ان کی فیملی کے؟ میں اس کی والدہ سے, ان کی مسز سے اور ان کے بچوں سے ملا ہوں. مجھے تو ان کی بہادری پہ فخر ہے اور ان کی ہمت پہ فخر ہے کہ وہ جتنی حوصلے سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جب وہ آئیں گے, اس کی میت آئے گی, تو ہم اس کو بہت احساس کے ساتھ جو ہے دفن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ دور آیا ہے کہ ابھی پاکستان نے صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان ہونا ہے کہ جس ادارے کا جو رول ہے کنسٹیٹیوشن میں اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر اپنے رول پلے کرے, اور ہم نے پاکستان کو قائد کا پاکستان بنانا ہے. تھینک یو. مجھے پتہ نہیں ہے. سر جی ایک بات پوچھنی تھی کہ جس طرح پاکستان میں یہ ایونٹ ہو جاتا ہے فارن کے لوگوں کے ساتھ, تو 2 دن کے اندر پاکستان سے چھوٹ جاتے ہیں, اسی طرح کی ایونٹس ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے باہر ملک میں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو سسٹم ہے ان کو اتنی جلدی ان کو رہا کرنا چاہیے یا کہ سوچ سمجھ کر ان کو رہا کیا جائے؟ دیکھیے, ایک تو یہ مجھے تو پتہ نہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, مجھے ابھی کی کوئی علم نہیں ہے کسی چیز کا. سر ابھی وزیر اعظم کی طرف سے صرف تعزیتی ٹویٹ آیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوگا. سر حکومتی مجھے ممبران میں سے بہت کوئی نہیں افسوس آیا. ہے, یہ تو پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے سر کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے اس طریقے اس کو بالکل پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں تحقیقات کریں. سر مریم اورنگزیب اس کو غلط معنوں میں پیش کر رہی ہے, کیونکہ اس کے واٹس ایپ سے میڈیا پہ میسج جا رہا ہے کہ کسی اخبار کا ٹکڑا وہ بھیج رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کسی اسمگلر کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا اس لیے شوٹ ہوا. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت افسوس ہے مجھے چونکہ مجھے انفارمیشن نہیں بجائے ہے. اس کے کہ کیونکہ صحافت کی آج شہادت ہوئی ہے اور وہ یہی میسج پرووائڈ کری میڈیا کو. کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر ہے. اور زمینہ ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی, ان کے خواتین جو ہیں وہ انتظار میں ہے, ہر آن کا شکار ہے. اس سلسلے میں ابھی تک دفتر خادہ کی طرف سے ہمیں کوئی پیش قدمی یا کوئی بیان سامنے نظر نہیں آیا. ابھی ویسے بات کرنا ابھی ڈیپر کیا ہے اور سب سے بڑا درخواست کی ہے کہ ہماری جو ایمبیسی ہے کینیا میں, ہماری جو سفیر ہے, انہیں فوری طور پر وہاں ایکٹ کرنا چاہیے اور کینیا کے حکام سے رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیے